محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعتکاف سے اٹھنے کا طریقہ. اعتکاف سے جب مسنون اعتکاف کے لیے بیٹھا جاتا ہے، سنت اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، تو اس کے اٹھنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی کب اٹھا جائے. جب عید کے چاند کا ایک اچھے طریقے سے مستند طریقے سے اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، صبح عید ہے، تو پھر اعتکاف سے اٹھنے کی تیاری کی جائے. نماز مغرب اعتکاف کے اندر ہی ادا کی جائے اور اس کے بعد اعتکاف سے باہر آ جائے. بہتر یہ ہے، ہمارے بزرگان دین کا بھی یہ معمول رہا ہے، اور ذاتی طور پر اپنے بزرگوں کو بھی یہ دیکھا ہے، اپنی والدہ کو بھی یہ دیکھا ہے کہ اعتکاف سے اٹھنے سے پہلے اگر آپ نے 27ویں رات کو یا کسی اور دن جتنی بھی آپ نے پڑھائی کی ہے اس کو نہیں بخشا یا اصالِ ثواب نہیں کیا، تو بہتر یہ ہے کہ اعتکاف سے اٹھنے سے پہلے آپ نے جتنی بھی کلام پاک پڑھی ہے اس کا ثواب بزرگان دین اپنے مرحومین سب کو بخش دیا جائے اور سب کے حق میں دعا کی جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جو 9 دن 10 دن لو لگائی ہے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگی جائے کہ یا اللہ کہ ان راتوں کے اور دن کے بیٹھنے کے صدقے سے مغفرت فرمائے. اور بالکل اچھے طریقے سے 29ویں کا اگر چاند ہو، جب اعلان ہو جائے تو پھر جو ہے اٹھا جائے، اور اس کے اٹھ کے سب سے جس طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے، گھر والے استقبال کرتے ہیں، اگر مسجد میں مرد حضرات ہوں تو ان کو استقبال کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے. تو جس طرح حاجی حضرات سے انسان ملتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر دیکھ کر آئے ہیں، اسی طرح جو اعتکاف پر بیٹھ جاتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان سے بھی ملا جاتا ہے کہ انہوں نے 9 دن 10 دن اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہے، اللہ کے مہمان بنے ہیں، اللہ کی عبادت کی ہے. تو معتکف کو یہ چاہیے کہ سب کے حق میں دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، اور اپنی تمام غلطیوں کوتاہیوں سے کی اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے صحت و عافیت کے ساتھ دوبارہ بھی اگر اللہ ہمت دے دوبارہ بیٹھنے کی بھی نیت کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس رات اٹھنے کے بعد صرف دوسری چیمگوئیوں میں یا باتوں میں مشغول نہ ہو جائے، بلکہ یہ رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے. یعنی اس رات عبادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور یہ رات اللہ سے عیدی لینے کی رات ہے. یعنی اعتکاف سے اٹھنے کے بعد بھی اس رات کو غفلت میں نہ گزارا جائے، بلکہ اس رات بھی عبادت کی جائے. اس رات کی عبادت بہت مقبول ہے، اور جو اس رات کو یعنی چاند رات کو جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. یہ صرف معتکف کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ہے کہ چاند رات کو اللہ کو راضی کیا جائے. جس طرح شب برات میں عبادت کرنے کا ثواب ہے،
اسی طرح چاند رات کی عبادت کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔